السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل وائس اور میں ہوں محمد فیصل مدنی۔ آرٹیکل وائس چینل کا مقصد الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ روزنامہ دنیا سے آج کے کالم کا آغاز کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے تکبر استکبار۔ اپنے آرٹیکل کا آغاز کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں، انسان کے اخلاقی، روحانی اور مہلک نفسانی عوارض میں سے ایک عجب تکبر اور استکبار ہے۔ اس کبھی خصلت نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کیا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ عجب کے معنی ہے غرور میں مبتلا ہونا، اور تکبر استکبار کے معنی ہے خود کو بڑا گرداننا یا بڑا سمجھنا۔ المتکبر اللہ تعالیٰ کی صفت جلیلہ ہے، حقیقی کبریائی اور بڑائی صرف اسی کی شان ہے۔ اسی لیے سورہ حشر آیت نمبر 23 میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک سے زائد صفات جلیلہ کو ایک مقام پر بیان فرمایا ہے، ان میں المتکبر کی صفت بھی ہے۔ اس کے معنی ہے بڑائی والا، عظمت والا۔ بقول علامہ اقبال، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، کبریائی میری ردا اور عظمت میری ازار ہے۔ 100 بندوں میں سے جو ان صفات میں مجھے چیلنج کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا، اور ایک روایت میں ہے جہنم میں پھینک دوں گا۔ سنن ابن ماجہ۔ جب ردا اور ازار کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے وہی معنی مراد ہوں گے جو اس کی شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، جسم، جسمانیات، ان کے عوارض، لوازم اور متعلقات سے پاک ہے، مقدس اور معرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کی نسبتیں انسان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ان سے ان کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ ذات الوہیت جل وعلا کے شایان شان جو بھی معنی مراد ہوں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ہماری مثالی دنیا میں اعلیٰ مناصب کے لیے ایک خاص یونیفارم یا لباس ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ متکبر گویا اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کو چیلنج کرتا ہے اور اس جیسا بننے کا دعویٰ کرتا ہے، یا اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے۔ اسی بنا پر اس کا ٹھکانہ جہنم کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں عجز و نیاز اور تواضع انکسار کی صفات پسند ہیں، بلکہ عبادت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی تذلل کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مغرور متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ النساء آیت نمبر 46۔ اسی طرح اللہ ہر جبار متکبر کے دل پر اس کی سرکشی کے وبال کے طور پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکل میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا، لوگ انہیں روندیں گے، ہر چھوٹی چیز بھی ان پر مسلط ہوگی، پھر انہیں جہنم کے اس قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جسے بولس کہتے ہیں، اور ایسی آگ کے شعلے ان پر بلند ہوں گے جو آگ کو بھی جلا ڈالے۔ انہیں زہریلی مٹی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2492۔ اس کے برعکس جو اللہ کے حضور تواضع کرے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درجہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ایک درجہ پست کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے نچلے طبقہ میں کر دیتا ہے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 4176۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین بندہ وہ ہے جو تکبر کرے اور حد سے تجاوز کرے اور جبار اعلیٰ کی ہستی کو بھول جائے، جو گھمنڈ میں مبتلا ہو اور اترائے اور خداوند کبیر و متعال کو بھول جائے، اور جو احکام خداوندی سے غافل ہو جائے اور انہیں نظر انداز کر دے،
اور قبر اور اس کے گلنے سڑنے کو بھول جائے، جو سرکشی اختیار کرے اور احکام الہی سے بغاوت کرے اور اپنے آغاز و انجام کو بھول جائے۔ ترمذی حدیث نمبر 2448۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کمال تواضع یہ ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کے ساتھ تواضع کرے، یہاں تک کہ اسے احساس ہو جائے کہ دنیاوی جاہ و منصب کی بنا پر آپ کو اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے اس سے برتر ہے اپنے آپ کو اس کے آگے ذلیل نہ کرے، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی دنیاوی برتری حقیقت میں فضل و کمال نہیں ہے۔ قتادہ نے کہا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال یا جمال یا علم یا اسباب ظاہری سے نوازا ہو اور پھر وہ تواضع نہ کرے تو قیامت کے دن یعنی یہی نعمتیں اس کے لیے وبال بنے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب میں آپ کو نعمتوں سے نوازوں تو آپ عاجزی اختیار کریں تاکہ میں تکمیل نعمت کروں۔ احیاء علوم الدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419۔ متکبر کی ایک پہچان اڑیل پن، ہٹ درمی اور کٹ حجتی ہوتی ہے، جو حقیقت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا بلکہ عقلی دلائل سے اسے رد کرتا ہے۔ حالانکہ ایمان کی حقیقت اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے بلا چوں چرات سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھتا بلکہ عقل کی راستی اور اصابت کے لیے وحی ربانی کو کسوٹی بناتا ہے، اور اسی نتیجہ فکر کو راست اور حق سمجھتا ہے جو وحی کی کسوٹی پر پورا اترے، جو عقل کو مطلقاً معرفت حق کے لیے میزان اور کسوٹی بنائے، وہ زندیق ہے، اور یہی ابلیس کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے آدم ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر، تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ الاعراف آیت نمبر 12 اور 13۔ یعنی آگ لطیف ہے اور مٹی کثیف، اور لطیف چیز کثیف سے افضل ہے، تو میں اپنے جوہر تخلیق کے اعتبار سے افضل ہو کر ادنا کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ اسے عقل نہیں مانتی، دلیل اس کا ساتھ نہیں دیتی، سوائے اس نے عقلی دلیل سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیا اور راندہ درگاہ ہوا، اور فرشتوں نے بلا چوں چرا اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ کمال نہ آگ میں ہے نہ ذرہ خاک میں ہے، کمال تو رب ذوالجلال کی عطا میں ہے، وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب سے بالا کر دے، قطرے کو سمندر کر دے، اور خاک کے پتلے آدم کو رچ کے ملائک بنا دے۔ پس متکبر کی ایک پہچان خود سری، خود فریبی اور اپنی ذات کو راستی فکر کا حامل سمجھنا ہے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ معرفت حق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور فریب نفس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی خطا کو ثواب اور باطل کو حق، ظلم کو عدل اور ناروا کو روا سمجھنے لگتا ہے۔ آج ہم اپنے پورے ماحول اور نظام کا جائزہ لیں تو ہم پر عیاں ہوگا کہ بحیثیت مجموعی ہم اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ فریب نفس انفرادی بھی ہوتا ہے اور گروہی اور طبقاتی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں کتنے ہی گروہ ہیں یعنی جنہوں نے شریعت کے مسلمہ معیارات کو رد کر کے اپنے معیارات وضع کر لیے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ فرمان سچ ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بندہ جب خود رائی، خود نگری، خود فریبی اور عجب نفس میں مبتلا ہوتا ہے تو خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر جاننے لگتا ہے۔ حقیقت حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی صفات اور افعال میں جمیل ہے اور اپنی صفت جمال کا ظہور اپنے مخلوق میں ہے، پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر جاننے کا نام ہے۔ مسلم صفحہ نمبر 147۔
یہ تھا آج کا آرٹیکل مفتی منیب الرحمان کا تکبر و استکبار۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائز کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم